اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان کی ہدایت کے لیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت ہر قوم میں انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے۔ قوم سمود کا زمانہ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے کا ہے، اور سمود مقام ہجر میں رہتے تھے، جس کو آج کل مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ اس قوم کا مذہب بھی بت پرستی تھا، اور پہاڑوں کو تراش کر عظیم الشان کوٹھیوں کو، بنگلوں کو، مکانات کو تعمیر کرنا ان کا مشغلہ تھا، اور اس فن میں اور اس مشغلے میں اس قدر مصروف رہے کہ خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور حق کو تسلیم کرنے کا ملکہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد بزرگوار جب ان کو نصیحت کرتے اس قوم کو، تو انہوں نے نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ ان کو ہی شہید کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن قوم جو ہے وہ ہٹ درمی سے باز نہ آئی اور مسلسل آپ کو جھٹلاتے رہے۔ چونکہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، پہاڑوں کے دل دادا تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی تک قوم سمود کے آثار جو ہیں وہ موجود ہے۔ ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، پہاڑوں والے، پتھروں والے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے آپ کی نبوت کو سچا ماننے کے لیے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا معجزہ دکھاؤں؟ کہنے لگے، ان پہاڑوں کو ہم تراش کر مکانات بناتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان پہاڑوں سے کوئی اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جب وہ باہر آئے تو بچہ جنے۔ عجیب فرمائش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو لوگوں کے ہجوم کے سامنے ہی 10 ماہ کی گاون اونٹنی لوگوں کی نظروں کے سامنے پہاڑ سے نمودار ہوئی، اور جب پہاڑ سے باہر آئی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ بھی اونٹنی کی حیت والا ہو گیا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے کہنے پہ میں نے یہ معجزہ دکھایا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن کریم اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ جو ہے اسی طرح ہٹ درمی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے رہے اور ایمان سے نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں عذاب آ لے گا۔ تو مختلف روایات ہیں اس بارے میں کہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے متعلق پہلے ہی پیش گوئی دے دی کہ فلاں وقت میں جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک بدبخت ہوگا جو اس اونٹنی کی کونچیں کاٹے گا اور اس کو ہلاک کرے گا، قتل کرے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 9 کو قتل کر دیا گیا، اور ایک بچہ جو کہ بعد میں قزار نامی جوان ہوا، اسی نے یہ بدبختی سمیٹی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے میں حصہ شامل کیا۔ اس کا صحیح مطالعہ کرنے کے لیے قصص الانبیاء کو دیکھنا ہوگا، جس میں وضاحت سے ساری ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل موجود ہے کہ کس طرح لوگوں نے مشاورت کے ساتھ میلی بھگت سے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ کیونکہ اونٹنی کے لیے طے ہوا تھا کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی، اور وہ اونٹنی اس قدر بڑی تھی حیت میں کہ وہ کنویں کا سارا پانی پی لیا کرتی تھی، اور دوسرا دن جو ہے وہ لوگوں کے لیے متعین تھا کہ دوسرے دن لوگ پانی پئیں گے۔ اور یہ معجزہ جو ہے اونٹنی کا، یہ کافی عرصے تک رہا لوگوں کے درمیان،
یہ نہیں کہ اونٹنی آئی اور قتل ہو کر دی گئی، بلکہ کافی عرصے تک یہ اونٹنی کا معجزہ زمین پر موجود رہا۔ لوگ بیزار ہونا شروع ہو گئے، تنگ پڑ گئے کہ یہ اونٹنی ہمارے حصے کا پانی پی لیتی ہے۔ حالانکہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس اونٹنی کا دودھ لوگوں میں سیراب کیا جاتا تھا، پلایا جاتا تھا۔ اس اونٹنی کے دودھ سے لوگ سیراب ہوتے تھے، اور اگلے دن اپنی باری کا پانی بھی پیتے تھے، لیکن پھر بھی ہر درمی اور سرکشی کہ وہ تنگ پڑنا شروع ہو گئے۔ اور پھر تاریخ میں موجود ہے یہ باتیں، یہ روایات موجود ہیں کہ عورتوں کے اکسانے پر کزار نامی شخص نے جو ہے اونٹنی کو قتل کرنے کا سازش والا منصوبہ بنایا، اور اس طرح چند افراد نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا، جو کہ وہ بھی معجزے کے طور پر نمودار ہوا تھا، وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ اتنا بلند ہوا کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ اتنے میں صالح علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اونٹنی کا بچہ جس نے 3 چیخیں ماری اور پھر وہ پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب 3 دن ہے تمہارے پاس مہلت کے۔ پہلے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن کالے، اور پھر چوتھے دن تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے کہ اللہ کا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے ہی 3 روز میں ان کا چہرہ جو ہے پہلے زرد ہوا، پھر سرخ، اور پھر سیاہ، اور چوتھے دن ایک ایسی چیخ نے عذاب کی صورت اختیار کی کہ اس کی وجہ سے ان کی روحیں نکلنا شروع ہو گئی، جسم کانپنا شروع ہو گئے، اور وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ قد آور لوگ، جو طاقتور لوگ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، وہ مٹی کا ڈھیر بن گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور پھر صالح علیہ السلام جو ہے اس علاقے کو چھوڑ کر ملک شام اور پھر مکہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے 85 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ صفا اور مروہ کے درمیان آپ کی تدفین ہوئی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکشی والی زندگی سے محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کے مطابق اور بندگی والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قصوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔